فلسطین کا اور اسرائیل کا جب معاملہ آتا ہے تو ساری دنیا جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز اختیار کر لیتی ہے. وہی چیزیں جو کہ امریکہ چین میں غیر مسلمانوں کے تعلق سے بولتا ہے، یا کبھی کبھی جو ہے روہنگیاز کے تعلق سے بھی بول لیتا ہے، وہ بات جو ہے امریکہ اور امریکہ کے تمام مغربی ممالک کے جو اس کے حلیف ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس ہیومن رائٹس کے اس پامالی کو جو ہے اس نظر سے نہیں دیکھتے. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اسرائیل کو اتنا ٹائم دیا جائے کہ وہ حماس کی جتنی بھی پاؤنڈنگ کر سکتا ہے وہ کر لے. ایسے معاملات میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ بالکل اس کو بولتے ہیں نا کہ عجلت میں کی جاتی ہیں، اور بہت فوری طور پر جو ہے وہ طلب کی جاتی ہیں. لیکن اس معاملے میں جو ہے جب جمعہ کو میٹنگ ہونے والی تھی تو امریکہ نے اس کو جو ہے اتوار تک کے لیے ملتوی کروا دیا، اور اتوار کو بھی جب میٹنگ ہوئی تو کوئی اعلامیہ جو ہے پریس کے لیے جاری ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا گیا. میں جب اس بارے میں سوچتا ہوں کہ دنیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں اختیار کیے ہوئے ہے، تو ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. امریکہ اس ان ایکشن کو یا دوسری طرف رخ کو اپنے موڑ لینے کو جو ہے جسٹیفائی کیسے کرتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق. اب یہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق جو اس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت ہی ویگ ٹرم ہے، اور اس دفاع کے معنی یہ کبھی نہیں ہو سکتے کہ اسرائیل جو ہے وہ مظالم کے سلسلے کو جاری رکھے، اور جاری نہ رکھے بلکہ ان میں اضافہ کرے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار اسرائیل نے جو ہے نئے میونیشنز استعمال کیے بنکر بسٹرز کے نام پہ اور ٹنلز کو جو ہے نشانہ بنانے کے نام پہ. اور یہ چیزیں اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو ساری دنیا چیخ اٹھتی. لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے، اور بلکہ ہماری جو پوری کوشش ہونا چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پورے مسلم انٹلیکچوئلس کی اور مسلم دانشوروں کی اور جتنے بھی پرو پیلسٹین دانشور ہیں، وہ اس دعوے کی جو ہے کس طرح نفی کی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اب دفاع کا حق حاصل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ اسرائیل جتنے بھی مظالم ڈھائے گا کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا. جی اور جی جی یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. باتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ایک ٹو نیشن جو ہے سولوشن جو ہے وہاں پر ہونا چاہیے. اسرائیل ایک الگ ملک ہو، غازہ ایک الگ ہو، فلسطینوں کا اپنا ملک ہو جس کی اور دونوں کی مشترکہ راجدھانی یروشلم ہو. لیکن یہ جو ایکشنز آن گراؤنڈ ہیں یہ تو ہم کو اس سولوشن سے اور دور لے جا رہے ہیں. اچھا، ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ بھائی ایک زمانے میں جب پچھلے سال جب یو اے ای نے اور بحرین وغیرہ نے اور سوڈان نے جو ہے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، تو ہم لوگ اس وقت ان کی مخالفت کرنے سے اس لیے گریز کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہل جو ہے فلسطینیوں کے حق میں کام کر جائے، اور شاید اسرائیل کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے دیکھنے کو آئے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے، اس میں اور کرختگی آ گئی ہے. تو یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو فلسطین کے عوام کے خلاف جو ہے ساری دنیا کی جو خاموشی ہے، میں اس کو بیان بازیوں کو جو ہے اور جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، خود حکومت ہند نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی وہاں پر امن قائم ہونا چاہیے اور ٹو نیشن تھیوری پر جو ہے عمل ہونا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک مستقل حل کی تلاش ہونی چاہیے. یہ تمام خالی خلی باتیں ہوتی ہیں، اس کے آگے کوئی جو ہے بڑھتا نہیں ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ کسی کی بات کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتا ہے. اقوام متحدہ کے ڈھیروں ریزولوشنز ہیں لیکن کسی ریزولوشن پر جو ہے عمل نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں فلسطینی کریں تو کیا کریں. دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسطینی یہ چاہیں گے کہ تشدد بند ہو اور بمباری بند ہو. اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ تشدد بند ہو اور اس کے یہاں آنے والے میزائلوں کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو. لیکن اب میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے اس جنگ کو بند کرانے میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اسرائیلی محسوس کرنے لگے ہیں
کہ امریکہ نے بھی جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے معاملات خود حل کرنے کے لیے جو ہے ان کو اب وہ جو آلٹرنیٹ جو اس سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ کچھ عرب ممالک خصوصاً مصر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اب بھی جو ہے بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ غازہ بھی جو ہے وہ مصر کی کوششوں سے ہی جو ہے اسرائیل نے جو ہے اپنے چنگل سے آزاد کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مصر یا مصر کی قیادت میں چند ممالک، اور اگر میں سمجھتا ہوں قیادت کے لیے تو خیر ایک مشترکہ قیادت کے لیے اسرائیل بھی رضامند نہیں ہوگا، لیکن مصر کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے پہل کرنی چاہیے۔ اور مصر کا جو حال ہے وہ تو ہم خود جانتے ہیں، کیونکہ اگر ان ممالک نے اگر اس سلسلے میں کوئی پہل نہیں کی اور یہاں پر جو ہے جنگ بندی کے لیے کوششیں نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلے گا، اور ہم لوگوں کو اس بات میں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ حماس جو ہے وہ راکٹوں کا جو ہے کہ بارش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے راکٹوں کی انوینٹری جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس مناقشے کے آغاز میں جس بڑی تعداد میں راکٹ برسائے گئے تھے، اب جو ہے اتنی تعداد میں جو ہے راکٹ روانہ نہیں کیے جا سکتے ہیں، نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز تو سب جانتے ہیں کہ وہ جو آئرن ڈوم کا جو ان کا جو وہ ہے ڈیفینسو سسٹم ہے، اس میں یہ ہم اگر 1,000 راکٹ پھینکیں اور اس میں سے 10 جا کے جو ہے زمین پہ گریں، اور ہمارے یہاں یہ جو راکٹس ہیں یہ گائیڈڈ نہیں ہیں، یہ کہیں بھی جا کے گر سکتے ہیں۔ اگر گائیڈڈ میزائلز ہوتے، یہ نشانے پر جو ہے وہ داغے جاتے اور وہ جو ہے تمام راڈارز کو ایویڈ کرتے ہوئے جو ہے اپنے منزل مقصود پہ پہنچتے، ویسا کوئی سسٹم ابھی تک جو ہے حماس کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے جو ہے راکٹ داغ دیجیے اور جو جہاں جا کے گرے۔ اب اس میں جو ہے تھوڑی بہت ان کو جو ہے مہارت حاصل ہوئی ہے کہ وہ ڈسٹینسنگ جو ہے وہ پہلے سے پری ڈیٹرمین کر لیتے ہیں، لیکن جنگ میں یہ جو ہے جیسے جیسے حالات آپ دیکھیں گے دن گزرتے جائیں گے تو حماس کا جو انوینٹری ہے راکٹس کا، کیونکہ آج کی تاریخ میں اسرائیلی بمباری کا سب سے بڑا نشانہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کی وہ حماس کے ملٹری ایسٹس ہیں۔ الجزیرہ کی جو بلڈنگ پر جو ان لوگوں نے جو ہے بمباری کی، وہ بھی یہ کہہ کے کی کہ وہ ہمارا ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہے حماس کے ملٹری ایسٹس تھے۔ میں توجہ اسرائیل میں چلنے والے ایک اور ٹرینڈ کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ اور ویسٹ بینک کو ملا کر ایک ملک بنا دیا جائے، اور اس میں عرب مائنورٹیز اور پیلسٹینین مائنورٹیز جو ہیں ان کو جو ہے برابر کے حقوق دے دیے جائیں، جیسا کہ ایک سویلائزڈ ملک میں ہوتا ہے۔ یہ ایک نیا وہاں پر جو ہے ایک سولوشن پیش کیا جا رہا ہے کہ دو ملکوں کی تھیوری جو ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک ملک ہو اسرائیل ہو اور اس میں جو ہے عرب اور پیلسٹینینز کو جو ہے برابر کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن یہ جو آئیڈیا ہے یہ ٹکراتا ہے اسرائیل کے جو بنیادی کانسیپٹ ہے قیام کا، کہ اسرائیلی جو ہیں وہ سپیریئر ہیں، ایک بہتر نسل کے لوگ ہیں اور ایک اعلیٰ تر نسل کے لوگ ہیں۔ اور یہی جو ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو جو ہے یہودی اسٹیٹ ہونے کا جو ہے اناؤنسمنٹ کیا، اور یہی چیز جو ہے جب یروشلم کے مکانات منہدم کیے جا رہے تھے اور جب وہاں کے شیخ جرح کیے اور جب وہاں کے لوگ جو ہیں سپریم کورٹ پہنچے اسرائیل کے، تو اسرائیل کی سپریم کورٹ نے جو ہے مکانات کے منہدم کرنے کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو اس کی بھی بنیاد یہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے 70 سال پہلے نہیں تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ شیخ جرح کا جو علاقہ ہے یہ ان فلسطینیوں کو آباد کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا جن کو اسرائیل کے کئی شہروں سے جو ہے بے دخل کیا گیا تھا اسرائیل کے قیام کے بعد۔ اس کو جو ہے اقوام متحدہ کے ریفیوجیز کی آرگنائزیشن نے جو ہے آباد کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے لیجیٹیمیٹ اس کو جو ہے لیجیٹیمیسی بخشی تھی۔ اسرائیل ان تمام چیزوں سے جو ہے کم منکر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو بھی باز آباد کاری ہوئی ہے فلسطینیوں کی شیخ جرح کے علاقے میں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کو جو ہے ان لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اصل میں یہی بنیاد تھی جو
पूरे फिलिस्तीन के में आज जो बेचैनी है और आज जो तशद्दुद हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह शेख जर्राह में सुप्रीम कोर्ट के जरिए अरबों के मकानात को मुनज़्ज़म करने की इजाज़त देना है। और यही चीज़ जो है, तो मैं ये कह रहा था कि जो आइडिया दूसरा जो प्रमोट किया जा रहा है कि भाई इजराइल को एक एक ही मुल्क रहने दिया जाए, यरूशलेम उसकी राजधानी रहे, लेकिन अरबों को और फिलिस्तीनियों को वहाँ के जो है उनके जो है बेसिक जो राइट्स होते हैं एज अ सिटीजन वो अता किए जाएं। तो वहाँ पर एक ट्रेंड ये भी है, लेकिन सारी दुनिया आज तक जो बात कर रही है वो सिर्फ टू नेशन सॉल्यूशन की बात कर रही है। टू नेशन सॉल्यूशन भी जो है वो जिसको हम कहते हैं कि वो भागते भूत की लंगोटी भली वाला मामला है, वो भी कोई बहुत ही मुस्तहकम हल नहीं है, क्योंकि अगर फिलिस्तीनी रियासत कायम हो भी गई तो इसराइल उसके साथ जो सलूक रखेगा, जारी रखेगा, वहाँ पर उनको हवाई अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ पर उनको जो है अपनी आर्मी रखने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ पर उनको जो है अपने बंदरगाहें बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो एक सबसर्विएंट यानी एक बिल्कुल महकूम कौम की हैसियत से एक आज़ाद मुल्क का नाम देकर उसको जो है कायम करना, ये भी मैं नहीं समझता कि एक मुस्तकिल हल है। ये हम लोग जो आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए तो ये हल पेश कर सकते हैं, लेकिन ये सदियों के लिए इसको हल करार दिया जाए, मैं इसके जो है हक में नहीं हूँ। तो अब बात फिर वहीं आती है कि इसराइल को जो है अपनी फिलिस्तीनी आबादी को जो है अपने मुल्क में जो है एक जिसको कहते हैं बाइज्जत जिंदगी गुजारने का अगर मौका दे सकता है, तो वो वही एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि आज भी वहाँ पर इसराइल जो है एक अपार्थाइड मुल्क बन गया है। वो काम जो गोरों ने साउथ अफ्रीका में सियाह फामों के साथ किया था, उससे ज़्यादा बदतर शक्ल में जो है हम जो है इसराइल के जो है यहूदियों को जो है नॉन ज्यूज पॉपुलेशन के साथ रवैया इख्तियार करते हुए देख रहे हैं। तो सारी दुनिया एक तो ये कि इस पर ब्रेक लगाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया को इसमें इतनी फुर्सत है, ना इतनी ज़रूरत है कि वो ब्रेक लगाने के लिए जो है सिवाय लफाजी के किसी और हद तक आगे जाए। मैं तो देखता हूँ कि लफाजी तो ईरान भी कर रहा है, लफाजी तो तुर्की भी कर रहा है, लफाजी तो जो है जो हम जिनके सबसे ज़्यादा अपना वो जिन पर जिन जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा देने लगे वाला मामला है। लेकिन आई थिंक परमानेंट सॉल्यूशन जो है दो ही हो सकते हैं, या तो जिसको कहते हैं कि वो आर्मागेडोन, जिसको कहते हैं आर्मागेडून, इतनी बड़ी जंग हो, इतनी बड़ी जंग हो, या तो तुम सफ़े हस्ती से मिट जाओ या हम सफ़े हस्ती से मिट जाए। और दूसरा ये है कि तुम दोनों जो है इस तरह की दोस्ती कर लो कि हम भी साथ रह सकते हैं और आप भी साथ रखें, तुम भी जियो हमें भी जीने दो।